الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله ربي واتوب إليه استغفر الله ربي واتوب إليه استغفر الله ربي واتوب إليه الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرتي ونشر الرياح برحمتي ووتد بالصخور ميدان أرضي ثم صلاة على النبي الكريم مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على ثم صلاة على أهل بيت الأطهار الأجمعين اللهم لعن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتلي اللهم لعنهم جميعا كما قال عز شأنه في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صلوات پڑھ دیں محمد وآل عزیزان گرامی 2 محرم الحرام اور آج ہم ایک عظیم عبادت کے لیے اس فرش عزا پہ تشریف رکھتے ہیں اس عظیم ہستی کے لیے کہ جنہوں نے اپنے زندگی کے ہر ایک پل کو اور ہر ایک سیکنڈز اور منٹس کو ہر ایک ساعت کو انسانیت کے لیے اور ارتقاء انسانیت کے لیے اسلام کے لیے اور لوگوں کے درمیان اصلاح کے خاطر اس شخصیت نے زندگی گزاری اور جیسا کہ یہ سعادت یہ عبادت یہ خدا کے قرب کا ذریعہ ہے خدا سے نزدیک جانے کا ذریعہ ہے اور ہم امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے خدا سے قرب حاصل کرتے ہیں جس طریقے سے عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ اس میں آپ عبادت قربتاً الی اللہ کریں لہذا یہ عزاداری اس لیے ہمیں محبوب ہے کہ چونکہ خدا اسے پسند کرتا ہے لہذا اگر ہم اس عزاداری کو آج عام کر رہے ہیں اور ایک زمانے سے اس عزاداری کے قیام کے لیے قربانیوں کے ساتھ ساتھ نہ جانے کتنے ایسے واقعات تاریخ کے صفحات پر ثبت کر دیے گئے یا مٹا دیے گئے لیکن ایک نام ہے جو ہمیشہ روز روشن کی طرح واضح ہے ہمارے دلوں میں ہے ہمارے وجود میں ہے ہماری سانسوں میں ہے ہماری دھڑکنوں میں ہے ہماری اذہان میں ہے ہمارے جوارح میں ہے ہمارے ہر ایک شے میں جیلن بعد جیلن نسلن بعد نسلن یہ پیغام یہ اسم یہ شخصیت سفر کرتی چلی جا رہی ہے عنوان قرآن یہ ہے کہ ہم ایسے سفر پہ چلے ہیں قرآن کے ساتھ کہ جہاں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ہم قرآن کریم کی تعلیمات حسنہ کو حاصل کرنے کی کوشش اور اس کی سعادت حاصل کریں گے عزیزان گرامی حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کی ذاتی والا صفات اگر ہم بذات خود ان کی شخصیت کا ملاحظہ کریں تو یقیناً وہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے آپ کی شخصیت آپ کی ذات کسی معجزے سے کم نہیں ہے معجزے کی جو ڈیفینیشن علماء نے جو بیان فرمائی ہے اس میں یہ فرماتے ہیں
کہ خروج عن قانون المعلوف، خروج عن قانون المعلوف کس چیز سے؟ ایجاداً و اعداماً، عادتاً جو چیزیں رونما ہوتی ہیں اس سے ما ورائے طبیعت، وہ چیز کا کسی انسان کے ذریعے سے صادر ہونا کہ جو عام طور پہ لوگوں کے لیے کرنا یا سوچنا محال ہے، ناممکنات میں سے ہے، جو نہ انسان سوچ سکتا ہے نہ وہ انسان اس فعل کو انجام دے سکتا ہے، ایسی چیز کا انجام دینا جو طبیعت کے ماوراء ہے، جو سسٹم، جو نیچر ہے، اس کو فرض کر لیجئے کہ سورج ابھی اس کا ایک سسٹم ہے، ایک سولر سسٹم ہے، وہ پلٹ آئے تو ایک معجزہ ہے۔ تو جو ماورائے طبیعت ہے، جو خروج عن المالوف، جو عادتاً جو چیزیں ہمارے افعال سے چیزیں صادر ہوتی ہیں وجود کے اعتبار سے، چاہے وہ ظاہر ہو جائے یا نہ ہو، دونوں کنڈیشن میں اس شے کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اب معجزوں کی تعریف میں کچھ ایسی چیزیں بیان کی جاتی ہیں اور اس کے مصادق بہت سارے ہیں، اور یہ جو معجزہ ہے یہ ذہنی نہیں ہے کہ جس کو آپ صرف سوچ سکتے ہیں، اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا ہے، نہیں، اس معجزے کی تعریف امام حسین بذات خود ابا عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام معجزہ ہے بنفس نفیس۔ کس معنی میں معجزہ ہے؟ اس معنی میں کہ وہ ذہنی نہیں ہے، صرف عالم تصور میں نہیں ہے، بلکہ عالم وجود میں ہے۔ عالم وجود میں کس طریقے سے ہے؟ عالم خارجی میں کس طریقے سے ہے؟ بالفعل، بالذات، بالوجود۔ حضرت ابی عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام معجزہ ہے بنفس نفیس۔ کس عنوان سے؟ بغرض آپ کی نیت میں بیان کروں کہ جس طریقے سے جو چیز تھیوری کے باہر کی چیز ہو، جو قوانین جو ہم نے بنا رکھے ہیں، جو لوگوں نے بنائے ہیں، جو نیچر نے بنائے ہیں، اگر اس کے آگے جا کر یا اس سے بڑی کوئی شے قرار پائے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ جو انسان نے، مثال کے طور پہ آپ کے لیے بیان کیا جائے کہ جیسے جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے عصا کا اژدہا بن جانا، انسان نے ان چیزوں کا بھی تصور نہیں کیا تھا، تو وہ چیز کی جو تصور سے بالا تر ہو، وہ شے کہ جو انسان نے کبھی تجربے میں یا اس کے لیے کوئی فارمولہ یا اس کی تھیوری سے وہ چیز گزری نہ ہو، اگر وہ چیز ہو جا رہی ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرض کر لیجئے کہ انہوں نے ایک نابینے کو بینائی عطا کر دی، اور وہ وہاں بھی معجزہ کہلایا، چونکہ اس زمانے کے میڈیکل سسٹم اس حیثیت کا نہیں تھا کہ وہ اس کا جواب لا سکیں، لہذا یہ ہو گیا معجزہ۔ اب جیسے معجزے کی ایک تیسری قسم بنتی ہے، وہ چیز کہ جو ایجاد میں ہو، جو سامنے موجود ہو، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سونگھ سکتے ہیں، جو آپ کے عالم حس میں سے ہیں۔ وہ جیسے سورج کا پلٹنا سبھی نے دیکھا، چاند کے 2 شق ہوئے، اسے ہندوستان سے اس زمانے کے بڑے بڑے جو دھرم گرو تھے یا اس زمانے کے جو نجومی تھے، انہوں نے ان تاریخوں میں پڑھا تھا کہ ایسے وقت میں ایک نبی آئے گا جو ایسا کام انجام دے گا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ وہ وقت ہے کہ جو شق القمر کا وقت ہے، کہ جہاں کے اوپر چاند کے 2 حصے ہوں گے۔ تو یہاں سے انہوں نے مطالعہ کیا کہ یہ عام انسانوں کی بس کی چیز نہیں ہے، جو نیچر کے، ہم اس کو اگینسٹ نہیں کہہ رہے ہیں نیچر، بلکہ نیچر کے الگ ایک دنیا ہے کہ جس کی بنیاد پر اب معجزے میں ایک تیسری قسم آتی ہے، غیب کی خبر دینا۔ میں ایک منزل تک لانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت ابی عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام کس معنی میں معجزہ ہیں، کیا اس زمانے میں یا اپنے زمانے میں، یا جس وقت ولادت ہوئی اس وقت، یا جس وقت شہادت ہوئی اس وقت، یا جس وقت ذکر کر رہے ہیں اس وقت، تو ہمارے لیے وہ معجزہ کس معنی میں؟ قرآن بھی معجزہ ہے، جناب عیسیٰ کا معجزہ ہے، تمام انبیاء کا معجزہ ہمارے سامنے ہے، تو حضرت ابی عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام اس زمانے میں ہمارے لیے کس عنوان میں معجزہ کے حامل ہیں؟ عزیزان گرامی، آپ غور فرمائیے، جیسے وہ چیزیں کہ جو فارمولے میں نہیں آ سکتی، تجربات میں نہیں آ سکتی، غیب کی خبر دینا، غیب کی خبر کا وہ مسئلہ نہیں ہے جو ہمارے میڈیکل سائنس میں بتایا جاتا ہے کہ اگر ہم نے کسی کا ڈائگنوز کر لیا تو ہم نے پتہ چل گیا کہ اس کو 10 دن کے بعد یا 20 دن کے بعد یا فلاں ٹائم کے فلاں اس کے موقع کے اوپر اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، یا ان کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے، یا ان کو یہ سمٹمز ہیں فار ایگزامپل، یہ نہیں ہے۔ یا جیسے آج کل ماشاءاللہ سے ہمارے یہاں کا موسم تھوڑا سا بدلا سا ہے،
جو ویدر بتا دیتے ہیں، یہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ بھائی اس وقت یہ ہوگا، 4 دن کے بعد یہ ہوگا، ہیومیڈیٹی اتنی زیادہ ہوگی، کلائمیٹ کا مسئلہ یہ ہوگا. تو یہ جو فیوچر کی باتیں بتائی جا رہی ہیں 2 4 10 دن، یہ ایسے نہیں بتائی جا رہی ہیں. ان کے لیے پہلے سے کچھ چیزیں ہیں موجود، چاہے وہ تمام کی تمام چیزیں موجود ہوں، چاہے وہ 1 2 3 4 ABCDEF، اس میں کچھ نہ کچھ ایسے ریزنز ہوں گے جس بنیاد پر وہ آگے کی خبر بتائی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ ویدر کی خبر بتائیں یا ڈائگنوز کر لیں ان کے پاس بنا کسی رپورٹ کے، بنا کسی لیب ٹیسٹ کے. ایسا نہیں ہو سکتا. ان کے پاس وہ مشنری چاہیے، ان کے پاس وہ فارمولا چاہیے، ان کے پاس وہ ساری چیزیں چاہیے، تب جا کر کے وہ ایک ڈیسائیڈ کر پائیں گے. وہ بھی ظنیات میں سے ہے. چانسز ہیں کہ 99% یا 98% ایسا ہو سکتا ہے. تو اب اس کو عام زبان میں کہا جائے کہ اسباب ظاہری کے ذریعے سے فیوچر کے بارے میں کسی چیز کے بتانے کا نام معجزہ نہیں ہے. ورنہ ہر ڈاکٹر جو کہہ دیتا ہے کہ ہم نے معجزہ کیا ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو اب یہاں پہ معجزہ اگر غیب کی خبر بتائی جا رہی ہے مگر کوئی اسباب ظاہری نہیں ہے، بالکل معدوم ہے. جیسے جناب نبی اللہ جناب یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعویل اور تشریح فرمائی اس بادشاہ کے لیے جو نہ کوئی سبب تھا، نہ کوئی اسباب تھے، نہ کوئی ریزن تھا، نہ وہ کہیں پہ ایسی چیزیں تھیں جس بنیاد پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام نے جو خواب کی تعبیر بتائی ہے وہ 100% صحیح ہے، چونکہ انہوں نے اسباب کا سہارا لیا. تو معصوم علیہ السلام جب کسی کو غیب کی خبر بتا رہے ہیں تو اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ اسباب کا سہارا لیں. ہم انسان ہیں جو اسباب کے ذریعے سے ہم کلائمیٹ کو بتاتے ہیں، ہم اسباب کے ذریعے سے ڈائگنوس رپورٹ کو ہم کلیئر کر لیتے ہیں. اب عزیزان گرامی، اب یہ 3 چیزیں ہو گئیں کہ خروج عن المعلوف ایجاداً و معدوماً، وہ چیز کہ جو عادت کے مطابق نہ ہو، جو عام طور پہ ہو رہی ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں. جو عادت کے خلاف ہو، اس سے ماورائے طبیعت ہو یا غیب کی باتوں کا بتانا، اسے معجزہ کہتے ہیں. اب عزیزان گرامی آپ غور فرمائیے، یہ تینوں چیزیں جو معجزوں کی عام تعریف کی گئی ہے، جو علماء کلام نے تعریف کی ہے، یا کسی نبی کی نبوت کی صداقت کے لیے معجزہ پیش کیا جاتا ہے تاکہ دشمن سمجھ لے اور مومنین اس پر ایمان لے آئیں. اسے کہتے ہیں معجزہ. کہ جب کوئی نبی یہ کہے، یہ نبی یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، تو اپنی نبوت کے خاطر اس کے اس بات کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ معجزہ دکھاتے ہیں تاکہ لوگ ان کے وعدوں کی تکذیب نہ کریں، تصدیق کریں. یہ معجزے کا ہے. اب ابی عبداللہ علیہ السلام 1400 برس سے عزیزان گرامی آپ غور فرمائیے، اب قرآن ایک معجزہ ہے. اب معجزے کی ایک اور قسم بنتی ہے. میں نے کتنی قسم بیان کی اب تک؟ 4 قسمیں ہو گئی ہیں، یہ 5ویں قسم ہو رہی ہے معجزے کی. اس قسم کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کو یوز کرنا کہ جو عام انسان استعمال کرتے ہیں اپنے روزمرہ کی زندگی میں، مگر اس فن اور اس آرٹ سے بہتر کام کوئی کر جائے جس کا جواب عقل انسانی نہ لا سکے، اسے معجزہ کہتے ہیں. مثال کے طور پہ قرآن کریم عربی زبان میں، عربی لینگویج میں ہے، اور نبی کے لیے جو معجزہ قرار دیا گیا اس قرآن کو دیا گیا ہے. اور جو اس میں الفابیٹس استعمال کیے گئے ہیں، جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جو اس میں شبد استعمال کیے گئے ہیں، جو حروف استعمال کیے گئے ہیں، یہ تو عام بول چال میں تمام عرب استعمال کرتے ہیں. بلکہ بعض تاریخوں میں یہ ملتا ہے کہ اس زمانے جاہلیت میں عرب بہترین شعر ایسے شعر کہا کرتے تھے کہ آج کے زمانے میں لوگ ان اشعار اور ان ادب کی مثال ڈھونڈنے سے نہیں ملتی ہے. اتنے اعلیٰ ترین شعر کہا کرتے تھے عربی زبان میں. اس لیے 7 معلقات کہا جاتا ہے، خانہ کعبہ کے اوپر اس کو لگا دیا جاتا تھا. تو مطلب یہ معلوم یہ ہوا کہ ان کے پاس فصاحت بھی ہے، ان کے پاس بلاغت بھی ہے، ان کی زبان ہے. وہ تمام الفابیٹس کے جو آج روزمرہ میں پورے گلف میں استعمال کیا جاتا ہے، اللہ نے اس الفاظ کو جمع کیا اور قرآن بنا دیا. لیکن اس کا آرٹ اور اس کا فن یہ تھا کہ ساری دنیا اس زمانے سے لے کر کے، بلکہ یہ کہا جائے کہ قرآن چونکہ معجزہ اور حاکم ہے تمام آسمانی صحیفوں پر، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آدم سے لے کر خاتم تک، قیامت تک، کوئی بھی عرب ہو، چاہے عربی داں ہو، چاہے جتنا زیادہ اس نے لٹریچر پڑھ رکھی ہو، گرامر پڑھ رکھا ہو، اس قرآن کا جواب نہیں لا سکتا.
جبکہ وہ الفاظ جو وہ ہر روز استعمال کرتے ہیں یہ کمال ہے یا نہیں؟ اسی کو جو انسان استعمال کرے اور عقل انسانی جس سے حیرت میں پڑ جائے اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اب غور فرمائیے عزیزان گرامی، قرآن نے پیغمبر کے لیے فرمایا کہ میں تم جیسا ایک نبی ہوں، بالکل فرما دیا انا بشر مثلکم، میں تم جیسا ایک انسان ہوں، بشر ہوں، لیکن فرق واضح کیا معصوم کے معجزے میں، اور وہ بھی کھاتے تھے وہ بھی چلتے تھے، بعض لوگوں نے اپنی اپنی اعتبار سے شبیہیں پیش کی، مگر وہ ہم انسانوں کی شکل میں ہوتے ہوئے بھی اہل بیت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ اس منزل پہ فائز تھی کہ حوراء الانسیہ قرار پائیں۔ آپ بیویز جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ تمام جنت کی خواتین کی سیدہ قرار پائیں، اسی سرزمین پہ سید شباب اہل الجنہ قرار پائے، انسانی صورت میں ضرور ہیں مگر وہ کیا ہے، وہ جنت کے جوانوں کے سردار قرار پائے۔ اب عزیزان گرامی اگر قرآن میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ جو چیز طبیعت کے آگے چلی جائے، جو روزمرہ کی زندگی سے آگے چلی جائے، جس سے انسان جواب نہیں لا سکتا ہے، اگر ایسی شے کوئی انسان پیش کر رہا ہے اسے کہا جاتا ہے ہماری زبان میں کہ جہاں عقل حیران ہو جائیں، پریشان ہو جائیں اور یہ کہیں کہ یہ چیزیں ہمارے سمجھ سے باہر ہے، ہم اس پر قدرت نہیں رکھتے، نہ اسے انجام دینے کی، نہ اسے معدوم کرنے کی، نہ اسے مٹانے کی۔ اب غور فرمائیے، ابی عبداللہ علیہ السلام بذات خود میں امام حسین کی بات نہیں کر رہا ہوں عزیزان گرامی، بلکہ ذکر امام حسین کی بھی بات کر رہا ہوں۔ حضرت تو بہت بلند شے ہے، ان کے بارے میں ہماری جانیں قربان ہو، ہم امام حسین کی اصل ذات تک ہم اپنی فکروں کو پرواز نہیں کر سکتے، بلکہ ہم ان کے ذکر کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیے، جس دن سے شہادت ہوئی ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ قبل الشہادت کوئی نبی نہیں، کوئی مرسل نہیں کہ جس نے کربلا کے ان وادیوں سے جنہیں نہ گزارا گیا ہو اور انہیں ابا عبداللہ کے ذکر سے آشنا کرایا گیا ہو کہ یہ ابا عبداللہ کون ہے، کب کیا ہوگا، ولادت سے پہلے اور ولادت کے بعد جب شہادت واقع ہوئی اس وقت سے لے کر آپ نے نہ جانے کتنے شعر سنے ہوں گے، کتنی کتابیں لکھ دی ہوں گی، اور آج تک ہر محرم میں جب آپ کوئی نیا شعر، کوئی نئے نوحے آپ سنتے ہیں تو یہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک پہلو تشنا ہے، یہ بھی پہلو تشنا ہے، یہ بھی پہلو تشنا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پورے یہ اگر یہ کہا جائے، بلکہ میں ایک گمان کے ساتھ یہ بات نہیں کر رہا ہوں عزیزان گرامی، ذکر ابی عبداللہ علیہ السلام کے خاطر ان کی شہادت سے پہلے اور شہادت کے بعد اتنی کتابیں، اتنے نوحے، اتنے مرثیے لکھے گئے، نہ جانے فرزدق کے شعر اٹھا کے آپ دیکھ لیں، جناب دیوبل کے اشعار اٹھا کے دیکھیں، ان کے مرثیے اٹھا کر دیکھیں، اسی سرزمین کی ایک الگ نوعیت میر انیس کے شان میں پیش کی جاتی ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود آج بھی مرثیے لکھے جا رہے ہیں، آج بھی نوحے لکھے جا رہے ہیں، آج بھی کتابیں حضرت کے ذکر کے، امام حسین کی ذات کے بارے میں بحث نہیں ہے، ان کے ذکر کے بارے میں بحث ہو رہی ہے۔ آج تمام تر تاریخ بشریت میں اتنی زیادہ کسی کے بارے میں کتابیں، اشعار نہ لکھی گئیں، اور لوگوں نے یہ ہمیشہ کہا۔ آج اس محرم میں ہم ایک بات پیش کر رہے ہیں، اگلے محرم میں جب آپ انشاءاللہ جب وارد ہوں گے تو کہیں گے کہ یہ بھی موضوع تشنا ہے، یہ شعر تشنا ہے، یہ پہلو چھوٹ گیا، یہ پہلو باقی ہے۔ تو اب ذرا یہاں پہ یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن کریم بنفس نفیس خود ایک معجزہ ہے، اور اگر قرآن کے مطابق جو شے سامنے آ رہی ہے وہ ذات حضرت ابی عبداللہ علیہ السلام کا ذکر ہے، قرآن ایک ذکر ہے، امام حسین کا ذکر ہے، اور ایسا ذکر ہے عزیزان گرامی کہ جس کو خداوند عالم نے برقرار رکھا ہے، اور اس طریقے سے برقرار رکھا ہے کہ فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے جو مومنین کے درمیان میں جو ایک بکا ہے، جو غم ہے، اس غم کی چنگاری اس طریقے سے سلگ رہی ہے کہ یہ کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ ہر آن جب بھی ابی عبداللہ علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے مومن کی آنکھوں سے اشک نمودار ہو جاتے ہیں۔ ایسا محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ ابھی یہ تازہ واقعہ گزرا ہے۔ یہ معجزے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تاریخ بشریت میں کوئی ایک ایسا فرد بتائیں کہ جس کی زندگی ایسی ہو، جس کے اوپر اتنے مناقب لکھ دیے گئے ہوں
کتابیں لکھ دی گئی ہوں، نہ جانے ٹریلینز کتابیں لکھی گئی ہوں، مارکیٹ میں اس وقت اویلیبل ہے، اشعار لکھ دی گئے ہوں، مگر کسی شاعر نے آ کر یہ نہیں کہا کہ یہ بس آخری شعر ہے، اس کے بعد تو ابا عبداللہ پہ شعر نہیں لکھے جا سکتے، یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد ابی عبداللہ کے فضائل میں کوئی دوسری کتاب مارکیٹ میں نہیں آ سکتی۔ آج تک کسی بھی مؤرخ نے، کسی بھی مؤلف نے، کسی بھی مصنف نے، کسی بھی رائٹر نے یہ آج تک دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے اپنے ذکر کو ابا عبداللہ کی بارگاہ میں کما حقہ ادا کر دیا۔ اب قرآن کی باری آتی ہے، قرآن کے ذکر کیا ہے، نہ جانے جب سے قرآن نازل ہوا تب سے لے کر اب تک نہ جانے کتنی تفسیریں آئیں، کتنے محققین آئے، سب نے تفسیریں لکھی، مگر کوئی ایک مفسر یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو میں نے تفسیر یہ بیان کی ہے یہ آخری ہے اور یہ قیامت تک باقی رہے گی، بلکہ ہر مفسر نے جب قرآن کی تفسیر کی ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ تفسیر کہیں نہ کہیں تشنا ہے، ابھی کما حقہ نہیں پہنچ سکے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کے تمام تر علوم و اسرار اور معارف کو بیان کرنے سے عقل انسانی عاجز ہے، ویسے ہی ابی عبداللہ علیہ السلام کے ذکر سے عقل انسانی قیامت تک عاجز رہے گی۔ اسے کہتے ہیں حضرت کے معجزے کا جیتا جاگتا ثبوت۔ صلوات عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آج جو ہم عزاداری کر رہے ہیں اس کی ایک شان ہے، اس کی ایک عظمت ہے، اور ہم جس طریقے سے ان عزاداری کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ایک عبادت ہے، اور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہماری جانیں قربان ہوں جنہوں نے ہماری تربیت کی، یا ایسے ماحول میں کہ جہاں ہم عزاداری کر رہے ہیں اور ذکر امام حسین کو انجام دے رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہاں روایتیں آپ غور فرمائیے۔ عزیزان گرامی، میں کیا عرض کروں کہ حسین کیا ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ نے کسی کو دیکھا ہے کہ دشمن بھی اس کو چاہتا ہو، اسے محبت کرتا ہو؟ روایتیں بیان یہ کرتی ہیں، جو ہماری روایتیں ہیں، کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ایسی ہے کہ جو دوست بھی ہے، دشمن بھی ہے، کوئی ایک ایسا فرد دنیا میں لے کر آئیں جو یہ کہا جائے کہ امام حسین سے محبت، وہ جھوٹا دم بھرے، وہ جس عنوان سے دم بھرے، لیکن وہ، اور اس کی سب سے تازہ مثال اگر آپ دیکھنی ہے تو مقاتل میں آپ دیکھ لیں۔ امام نے فرمایا، خطبہ دیا ہے حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیا یہ بتاؤ کہ میں تمہارا اچھا امام نہیں تھا؟ سب نے گواہی دی، دشمن تھے، کہ مولا بہت اچھے تھے، پھر کیوں قتل کرنے پہ آمادہ ہو؟ کہا کہ مولا آپ سے مسئلہ نہیں ہے، بغضاً لابیک، آپ کے بابا حیدر کرار سے مسئلہ ہے۔ آپ غور فرمائیں عزیزان گرامی کہ وہ آج اس سرزمین لکھنؤ کی ایک الگ منفرد، بلکہ ہندوستان کی، اور جہاں جہاں بھی الگ الگ مذہب کے ماننے والے اور فرقے کے ماننے والے آج اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تعزیہ بلند کر رہے ہیں یا مجلس عزا برپا کر رہے ہیں تو یہ وہ نہیں ہے، چونکہ حسین بنفس نفیس مجسم انسانیت ہیں، اور جہاں جہاں انسانیت پائی جائے گی ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر دل ان کی طرف متوجہ ہوگا۔ عزیزان گرامی، میں روایتوں کو آپ کی آج سامنے عرض کرنا چاہوں گا، چونکہ ہمارے سامنے اشارہ ہوتا رہتا ہے جلدی جلدی ختم کریں، تو ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ آپ قرآن کے لیے ایک ہمارے پرچے سے پریشان نہ ہوئیے گا، پریشان تو نہیں نا آپ لوگ ہیں؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے ایسا ہے کہ ہم نے کل آپ لوگوں سے کہا تھا کہ جب آپ فرش اعضاء پہ تشریف لائیں تو کچھ نوٹ بک لے لیں، اور ضروری نہیں کہ آپ یہاں آ رہے ہیں تو لے لیں، جہاں جہاں مجلسیں کر رہے ہیں 2 4 3 جتنی آپ کی استطاعت ہے مجلسیں کر رہے ہیں، نوٹ بک لے کر کے جائیں، کچھ قلم لے لیں اپنے ساتھ، چونکہ ہم شیعتون اولو الالباب، ہر فرد اپنے گھر سے چلے ایک قلم لے لے، ہو سکتا ہے کچھ باتیں اس کو مل جائیں وہ لکھ لیں، اور اگر کوئی ایسی بات ہو رہی ہے کہ جو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی وہ بعد مجلس ان سے پوچھ لیں، دریافت کر لیں، چونکہ یہ جو آپ کا 40 منٹ 1 گھنٹہ آپ تو بیٹھے ہی ہیں، تو یہ وقت جو آپ کا ہے یہ اس کو کسی
اچھے کام میں استعمال کریں، چونکہ میں نے کہا کہ جو کنسنٹریشن ہے وہ 11 منٹ 12 منٹ 14 منٹ کے بعد ہم کہیں اور ہو جاتے ہیں. چونکہ ہم اتنے بڑے خطیب تو نہیں ہیں، ایک جاہل سے انسان ہے. کچھ باتیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پڑھی ہے وہ آپ کے سامنے میں دہرا رہا ہوں. تو انشاءاللہ میں آپ سے گزارش ہے کہ کوشش کریں کہ اس لیے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے ما کتب قرّا ما حفظ فرّا، جو لکھا جاتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے. آج ہمارے یہاں جتنی دستاویز ہیں، جو آج ہماری شیعت کی جو کتابیں ہیں، یہ ان تحریروں کی شکل میں ہیں جو زندہ ہیں، اور جو انسان یاد کرتا ہے اپنے برین پہ. ہو سکتا ہے کچھ ایسے افراد ہیں جو ہزاروں کتابیں یاد کر لیں اور کبھی نہ بھولیں، ایسے بھی افراد ہیں، مگر امام فرمان امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کہ ما حفظ فرّا، کہیں نہ کہیں غبار آ جائے گا ہمارے اس سوچ پہ. تو جو آپ لکھیں گے اس میں ثواب بھی ہے، چونکہ ذکر اہل بیت کو آپ تحریر فرما رہے ہیں، اپنی اپنی زبانوں میں لکھیں. مل جل کے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، اب آئیے، جو عنوان یہ ہے کہ ہم ایک سفر پہ چل رہے ہیں امام حسین کے سائے میں تاکہ قرآن کو سمجھیں. قرآنی سفر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں. ہم رکاب اس مجلس پہ جب ہیں تو گویا کہ ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے متمسک ہیں، اور ان سے متمسک کے ساتھ ساتھ اس طریقے سے ہیں کہ ان کے کشتی نجات پہ سوار ہیں. یہ کشتی نجات ہے زانے گرامی. اگر ہم ان سے سچے دل سے اگر پیروکار، اس کے لیے دلیل ابھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آئیے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82، بسم اللہ الرحمن الرحیم، غور فرمائیے گا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے. کس چیز کے لیے نازل کیا ہے؟ شفا اور رحمت کے لیے. ٹھیک ہے، شفا اور رحمت کے لیے نازل کیا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں اور کس کے لیے ہے؟ یہ مومنین کے لیے ہے. لیکن جو ظالمین ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، جو گناہوں میں آلودہ ہیں، ان کے لیے سوائے خسارہ کی یہ قرآن کچھ نہیں ہے. شے ایک ہے مگر تاثیر دو الگ الگ ہے. مومن ہے تو اس کے لیے شفا ہے، رحمت ہے، اور اگر وہ ظالم ہے اس کے لیے خسارہ ہے. اس کی مثال تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ میں ایک منزل تک لے جانا چاہتا ہوں. زانے گرامی، میں نے جس آیت کی تلاوت فرمائی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ. اب یہاں پہ غور فرمائیے، اہل ایمان اگرچہ کچھ مومن ہیں، الحمدللہ ہم سب دعویٰ کرتے ہیں. اب جو کہ امام نے جو شیعوں کی تعریف بیان کی ہے وہ کافی سخت ہے، جو درجات بیان کیے، جو متقیوں کے جو درجات ہیں، ہم امام قبول فرما لیں کہ ان کے چاہنے والے، یہ بڑی سعادت ہے. تو ہو سکتا ہے کہ انسان مومن ہے مگر گناہوں سے آلودہ ہے. تو قرآن کی تلاوت کے ذریعے جو مسائل ہیں، جو تلخی پیدا ہو گئی ہے قرآن کی تلاوت سے اور اس کے ادلے سے اور اس کے براہین سے، اور جو اس میں دلیلیں بیان کی گئی ہیں اس کی شیرینی سے، اس تلخی کو کہ جو گناہوں کے ذریعے سے، جو گمراہیوں کے ذریعے سے، جو ہمارے دلوں میں اور ہمارے نفوس میں، ہماری روح میں موجود ہے، اس کو قرآن کی تلاوت سے ہم تلخی کو شیرینی میں تبدیل کر سکتے ہیں. یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن شفا ہے اور کیا ہے؟ رحمت ہے. عزیزان گرامی، اب آگے چلتے ہیں. اس کے بعد یہ فرمایا کہ علم اخلاق میں اسے کہا جاتا ہے تخلیہ کہا جاتا ہے، یعنی بالکل صاف ستھرا کر دیا جاتا ہے. قرآن آپ کو بالکل صاف ستھرا کر دیتا ہے. ابھی ہر ایک لفظ کی تشریح باقی ہے عزیزان گرامی، میں نے تشریح نہیں کی ہے، بس جلدی جلدی اپنے منزل تک آنا چاہ رہا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اب عزیزان گرامی، قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے. اگر مومن ہے تو اس کے لیے شفا ہے اور رحمت بھی ہے، اگر ظالم ہے تو اس کے لیے خسارہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. اب یہ فرض کہ جو قرآن پہ عمل کر رہا ہے، جو چیزوں کو سمجھ رہا ہے، جو براہین کو سمجھ رہا ہے اور ان دلیلوں کو سمجھ رہا ہے، روشن دلیلوں کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، تو یقیناً یہ اس کے لیے بہترین ذریعہ ہے اور بہترین عمل ہے. اب عزیزان گرامی غور فرمائیے کہ قرآن کس طریقے سے شفا ہے اور رحمت ہے ایک شے، مگر ایک ظالم کے لیے بہتر نہیں ہے. کیسے ممکن ہے؟ ہاں، بہت سادی سی مثال ہے. آپ مارکیٹ جاتے ہیں سبزی خریدنے کے لیے،
یا پھل خریدنے کے لیے کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے پھل دیکھنے میں ایک جیسے ہیں، ایک ٹھیلے سے ہم لے رہے ہیں مگر ایک بڑا میٹھا ہوتا ہے اور ایک میں تھوڑا سا مسئلہ کچھ اور ہو جاتا ہے، ایک ہی میڈیسن ہے مگر ایک انسان کے اوپر ٹھیک ٹھاک کام کر رہی ہے مگر اسی میڈیسنس کو کسی دوسرے نے استعمال کیا تو اس کے لیے ریئیکشن کا سبب ہوا، اس کی امیونٹی کچھ اور کہتی ہے، ان کی امیونٹی کچھ اور ہے، ان کا ریئیکشن کچھ اور ہوتا ہے، ان کا ریئیکشن کچھ اور ہوتا ہے، دوا ایک ہے، پرسکرپشن ایک ہے، ساری چیزیں ایک ہے، ڈاکٹر صاحب بھی ایک ہیں، سارا مسئلہ ایک ہے، لیکن چیزیں فرق کر رہی ہیں، قرآن ایک ہے، نسخہ ایک، چیزیں الگ کیوں نہیں ہوں گی؟ اس لیے کہ اگر مومن ہے ایمان ولایت سے، اگر علی کی ولایت سے اگر اس کا دل سرشار ہے تو یہ قرآن اس کے لیے شفا ہے، رحمت ہے، اور اگر علی کے لیے اس کے دل میں ذرہ برابر بھی اگر بغض و حسد ہے تو یہی قرآن اس کے لیے خسارہ ہے۔ اب عزیزان گرامی کیوں آتے ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف؟ قرآن کی تفسیر امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَشِفَاءٌ لَا تُخْشَى اسقام نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 196، خطبہ نمبر 196 نہج البلاغہ، وَشِفَاءٌ لَا تُخْشَى اسقامہ، اور بے شک قرآن سراسر شفا ہے جس کے ہوتے ہوئے انسان کے درمیان میں بیماریاں گزر ہی نہیں سکتی ہیں۔ اب یہ میرا قول نہیں ہے عزیزان گرامی، یہ وہ بیان کر رہے ہیں جو حلال مشکلات ہے، جو مولا الکون ہے، امیر المومنین علی بن ابی طالب فرما رہے ہیں کہ قرآن سراپا شفا ہے اور اس کے ہوتے ہوئے بیماریوں کا گزر نہیں۔ اب آگے امام دوسرے خطبے میں فرماتے ہیں، خطبہ نمبر 176 فرماتے ہیں فَاسْتَشْفُوهُ مِنْ أَدْوَائِكُمْ، تم قرآن کے ذریعے سے شفا طلب کرو، کس چیز کے لیے؟ اپنی بیماریوں کے لیے۔ ابھی بیماریوں کی تشریح آ رہی ہے کہ روحانی ہے، جسمانی ہے، عقلی ہے، قلبی ہے، کون سا مسئلہ، کون سی بیماری عزیزان گرامی؟ وَاسْتَعِينُوا بِهِ عَلَى الْأَوَائِكُمْ، اور اپنی مصیبتوں میں قرآن کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ واضح ہو گیا آپ کے لیے امام کون فرما رہے ہیں؟ مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اپنی بیماریوں کے لیے قرآن کی طرف جاؤ تاکہ شفا پاؤ، جب مصیبتوں میں گرفتار ہو جاؤ تو قرآن سے طلب کرو، اور اس کے بعد جانے کے بعد آپ اس سے شفا پائیں گے اور آپ کی مشکلیں آسان ہوگی۔ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءٌ مِنْ أَكْبَرِ الدَّاءِ وَهُوَ الْكُفْرُ وَالنِّفَاقُ وَالْغَيِّ وَالضَّلَالِ، امام فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر اس لیے کہ قرآن کریم سراپا شفا ہے، اور یہ چھوٹے موٹے بیماریوں کا علاج تو ایسا ہی ہو جاتا ہے، یہ بڑی بیماریوں کا علاج قرآن کرتا ہے۔ کس طریقے سے قرآن کرتا ہے؟ کفر سے، نفاق سے، اور جو انسان گمراہیوں میں ہے، ضلالت میں ہے، کینہ و حسد و بغض میں اگر انسان ہے تو ان تمام چیزوں کا کہ جس کا علاج بڑے بڑے ڈاکٹرز بھی نہیں کر سکتے، بڑے بڑے سائیکاٹرسٹ بھی نہیں کر سکتے، اس کا علاج امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 176 کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنے چھوٹے گناہ، چھوٹے مسائل، جو چھوٹی بیماریاں ہیں وہ تو دور ہو جائیں گی قرآن سے، لیکن امام فرما رہے ہیں فی ہے شفا، تاکید فرما رہے ہیں من اکبر الدائی کفر و نفاق و غی و ضلال، جو گمراہیاں ہیں وہ قرآن کے ذریعے سے دور ہو جائیں گی اگر آپ سچے دل سے قرآن کی طرف اپنے دل کو مائل کریں۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ اب عزیزان گرامی یہ آپ نے سن لیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ایک حجت ہے۔ واضح ہوا؟ حجت کے مطلب دلیل ہے، ایسی دلیل کہ جو ہمارے مشکلات کو حل کر سکتی ہے۔ اب اس حوالے سے اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں دو مقدمہ چاہیے، میں پھر آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہوں گا۔ دو مقدمہ چاہیے، صرف دو مقدمہ، بہت چھوٹے چھوٹے مقدمے، ایک مل جل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہم روٹین چیک اپ کے لیے جاتے ہیں نا انشاءاللہ، کبھی کچھ نہیں بھی ہوتا ہے تب بھی چلے جاتے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک ہے یا نہیں دیکھ لیں، اور کبھی کبھی مسئلہ ہوتا ہے تب ڈائگنوز کراتے ہیں۔ تو اگر قرآن کے لیے یہ کسی زمان و مکان کی قید نہیں ہے کہ بھئی رمضان آ گیا تو پڑھیں گے، رمضان گئے یا کسی کا انتقال ہو گیا تو پڑھیں گے، یہ نہیں ہے۔ نوک سنا پہ کس نے قرآن کی تلاوت کی تھی؟ توجہ ذرا گرامی، ہم اس حسین کے ماننے والے ہیں کہ جن کا وجود، ہم اس علی کے ماننے والے ہیں کہ جو خانہ کعبہ سے بھی تشریف لائے ہیں، ابھی ماہد میں ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ہمیں قرآن کی تلاوت
اور یہ زن گرامی دو چیزیں ہیں ہمارے فقہ کے باب میں، دو باتیں بیان کی جاتی ہیں، ایک قاصر ایک مقصر۔ قاصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان، اس تک وہ آپشنس نہیں ہے کہ وہ قرآن حاصل کر سکتا ہے یا پڑھ سکتا ہے یا سمجھ سکتا ہے، اس کے پاس آپشنس نہیں ہیں، تو وہ خدا کے نزدیک معذور ہے، اسے معاف کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے مرسی ہے خدا کے نزدیک۔ مگر وہ شخص کہ جو مقصر ہے، یعنی آپشنس تھے اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے، یا کسی اور سے، عالم دین سے، کسی کے ذریعے سے، اپنی والدہ کے ذریعے، کسی کے ذریعے سے وہ قرآن پڑھ سکتا تھا، دعائیں پڑھ، لیکن اس نے پڑھا نہیں، تو یہ مقصر ہے، اس کی مرسی نہیں ہے۔ آپ سے سوال کیا جائے گا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے، چونکہ ہم، اگر آپ کے پاس سوا یہ کہ وہ عذر ہو کہ جس کو عقلا کہتے ہوں کہ نہیں واقعی یہ مجبور ہے، تب تو خدا کے نزدیک آپ معذور ہیں، لیکن اگر عقلا یہ کہیں کہ معذور و مجبور نہیں ہے تو آپ پر لازم ہے۔ عزیزان گرامی، دو مقدمہ۔ پہلا مقدمہ، ہم نے جس آیت کی تلاوت کی کہ قرآن شفا ہے اور رحمت ہے، یہ حجت خدا ہے اور اس کے ذریعے سے ہمیں شفا ملتی ہے، تو روٹین چیک اپ کے لیے ہمیں صرف نہیں جیسے ہم جاتے ہیں اس طریقے سے ہر روز اگر چند آیتیں اگر ہم پڑھ لیں اپنے لیے۔ ہمارے استاد مرحوم ہو گئے نجف میں، جب ان کی درس میں جاتے تھے تو کہتے کہ درس سے پہلے آپ ہمارے لیے سورہ فاتحہ پڑھیے۔ ایک استاد ہندوستان میں تھے، وہ بھی کہا کرتے تھے، اور ایک نجف میں تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی کہتے کہ سورہ فاتحہ پڑھیے۔ تو گویا کہ قرآن مردوں کے لیے نہیں ہے، زندگی کے لیے ہے، حیات کے لیے ہے۔ اب یہاں پہ زان گرامی، قرآن کیا ہے؟ یہ آیت سب نے سنی ہوگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہدی للمتقین۔ قرآن کیا ہے؟ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب عرش بری پہ، اس بلندی پہ جہاں آج تک ہم بلیک ہول کے بعد آگے جا ہی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے، وہ ہے کیا وہ بھی نہیں پتا، ابھی آسمان اول کیا وہ بھی نہیں معلوم ہے۔ عرش کے اوپر، جو ساتوں آسمان کے اوپر ہے، کرسی کے اوپر ایک عبارت تحریر ہے، اور اس عاشور خانے میں، اس مقبرے میں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ۔ واضح ہے نا گرامی، یہاں جو ہے تو امام قرآن ہدی للمتقین ہے، قرآن متقیوں کی ہدایت کرتا ہے، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے؟ مصباح الہدی، یہ چراغ ہے، روشنی ہے، نور ہے، کس کے لیے؟ ہدایت کے لیے۔ اب دونوں ایک آیت اٹھائیے اور یہ جو عبارت لکھی عرش کے اوپر، چونکہ اس پہ بحث نہیں ہے زان گرامی، حدیث قدسی ہمارے یہاں ہے، نص صریح ہے کہ عرش کے اوپر یہ عبارت لکھی ہے کہ بے شک آپ حسین ہدایت کے لیے چراغ ہیں، ہدایت کے چراغ ہیں، اور سفینۃ النجاۃ، اور کشتی نجات ہیں۔ اب زان گرامی دونوں عبارتوں کو ملائیے، ہدن قرآن ہدن للمتقین، امام حسین مصباح الہدی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کیا ہے، امام حسین کیا ہے، حسین، ان الحسین، حسین کیا ہے، مصباح القرآن۔ ان دونوں چیزوں کو اگر ہم جمع کرتے ہیں تو ایک مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ ہدی للمتقین، یہ قرآن کہہ رہا ہے متقیوں کی ہدایت ہے، اور امام حسین کیا ہے، روشنی ہے، چراغ ہے، کس کے لیے؟ ہدایت کے لیے۔ جس کا مطلب کیا ہوا کہ امام حسین روشنی ہے قرآن کے لیے۔ یعنی اگر قرآن کو صحیح طریقے سے دیکھنا ہی ہے تو پہلی شرط یہ ہے کہ اب عبداللہ کی چوکھٹ پہ آ کر اپنے پیشانی کو خم کر دیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ صرف آپ مصباح القرآن نہیں ہے، حسین صرف قرآن کے لیے روشنی یا نور صرف نہیں ہے، بلکہ آگے حدیث کا جملہ ہے وَسَفِینَةُ النَّجَاۃ، یعنی آپ صرف روشنی نہیں ہے کہ آپ کو طریق دکھا دی گئی، راستہ دکھا دیا کہ ہاں اس راستے سے چلے جائیں، نہیں، امام فرما رہے ہیں، یہاں روایت یہ ہے کہ امام حسین راستہ تو دکھا ہی رہے ہیں اور کامیابی کی ضمانت بھی لے رہے ہیں کہ جو بھی کشتی امام حسین میں سوار ہو گیا، صدق دل سے اپنے اعمال حسنہ کے ذریعے سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس کی کامیابی کی ضمانت لے رہے ہیں۔ وَسَفِینَةُ النَّجَاۃ، کامیاب ہے یہ کشتی نجات ہے جو آپ کو نجات تک لے جائے گا۔ اب یہ ایک مقدمہ زان گرامی۔ اب آئیے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اس آیت کے متعلق، چونکہ وقت ہمارا بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ اب یہ مسئلہ کہ ہم نے قرآن اور امام حسین کو دونوں کو ساتھ میں جب تک ہم نہیں رکھیں گے تب تک ہم قرآن تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ قرآن کے براہین، قرآن کی دلیلیں، قرآن کے رموز، قرآن کے معارف ہم ٹھیک سے سمجھ نہیں سکتے۔
یہ تو میں نے کہا ہے، حدیثوں میں ہے۔ اب آئیے سردار مولا کائنات سید الاوصیاء ام المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں، جس وقت انہوں نے عبداللہ ابن عباس کو خوارج کی طرف بھیجا، امام نے وصیت کی، جناب کس سے؟ عبداللہ ابن عباس سے وصیت فرمائی۔ حضرت فرماتے ہیں لا تخاصمہم بالقرآن، جب ان سے گفتگو کرنا تو قرآن کے ذریعے سے باتیں مت کرنا۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْقُرْآنَ حَمَّالٌ ذُو وُجُوحٍ تقول وَيَقُولُونَ، اس لیے کہ قرآن کے مختلف حمل ہیں، مختلف معانی ہیں، مختلف اسرار ہیں۔ تم کچھ کہو گے وہ کچھ کہیں گے، تم کچھ سمجھاؤ گے وہ کچھ سمجھیں گے کہ ہم نے تو یہ سمجھا ہے، تو پھر کہیں کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب ہی کافی ہے۔ واضح ہوا سن گرامی؟ تو اب اس کو آگے جا کر میں بیان کروں، الفاظ مطالب تک پہنچانے کے لیے ایک بریج ہے۔ الفاظ، کوئی ورڈ، کوئی شبد، کوئی لفظ، یہ آپ کو ایک منزل تک پہنچانے کے لیے ایک تصور ہے، مگر اس ذات کی حقیقت نہیں ہے۔ آپ کو ہوا کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے کہ ہوا میں کن کن اجزاء کا استعمال کیا ہے، مگر حقیقت ہوا کیا ہے یہ تصور سے بالاتر ہے۔ آپ نماز کو بتا سکتے ہیں کہ نماز اس حرکات و سکنات کا ہے، مگر حقیقت صلاۃ کیا ہے، حقیقت نماز کیا ہے، یہ وہی بتائے گا کہ جس نے اس عالم میں بھی سجدہ شکر بجا لایا کہ جب آخری مرحلہ تھا۔ عزیزان گرامی، تو امام نے کیا فرمایا؟ قرآن سے باتیں صرف نہیں کرنا، بلکہ ان سے کیسے کہنا؟ وَلَكِنَّا حَاجَجْهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنَّهُمْ لَن يَجِدُوا مَحِيصًا، اور جب تم ان سے کلام کرنا تو سنت نبوی کے ذریعے سے، ہماری احادیث کے ذریعے سے، سنت کے ذریعے سے ان سے گفتگو کرنا، اس لیے پھر ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب امام علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف اور صرف تنہا قرآن کافی نہیں ہے ہدایت کے حصول کے لیے، اس لیے کہ قرآن ذو معانی ہے، ذو وجوہ ہے، بہت سارے محامل ہیں۔ آپ کہیں گے کچھ، وہ سمجھیں گے کچھ، بتائیں گے کچھ، اور فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس در پہ آنے کی ضرورت ہے جس کے لیے احمد مرسفل سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لن یفترق ابدا، جب تم ان دونوں کو ساتھ میں ملا کر عمل کرو گے تو تم کبھی گمراہ ہو ہی نہیں سکتے۔ لن تضلوا بعدی، یہ گارنٹی پیغمبر کی ہماری نہیں ہے، خلق اول، نور اول، یہ ان کی گارنٹی ہے۔ زان گرامی، اب غور فرمائیے، بعض روایتوں میں یہ ہے، اب تو یہاں تک واضح ہو گیا کہ قرآن کی حیثیت کیا ہے، اور اس میں جب تک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے در پہ نہ آئے تب تک ہم ان مطالب کو صحیح طریقے سے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اس لیے ہمارے حدیثوں میں ہے کہ جو اپنی رائے سے تفسیریں بیان کر دیتا ہے کسی چیز کو بغیر ہماری طرف رجوع کیے ہوئے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اور یہ حدیث وہ جو طرفین کے یہاں ہے، ہمارے یہاں بھی ہے، اور تمام علماء نے اس کو لکھے ہیں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب فرماتے ہیں بعض روایتوں میں امام حسین کے لیے فرمایا گیا ہے، بعض زیارتوں میں امام حسین کی ایک صفت ہے، انہ شریک القرآن، بے شک آپ ابا عبداللہ قرآن کے شریک ہیں۔ جو خصوصیت قرآن میں ہے بعینہ ہی وہ خصوصیت آپ کی ذات میں ہے۔ زیارت کا جملہ ہے، یہاں تک زیارت ہوتی تو بات تمام ہو جاتی۔ امام آگے فرماتے ہیں وَأَنَّهُ خَازِنُ الْكِتَابِ الْمَسْطُورِ، اور بے شک ابا عبداللہ آپ کتاب مستور، وہ کتابیں جو لکھی گئی ہیں، لکھی جا چکی ہیں، اس کے لیے آپ خازن ہیں، محافظ ہیں۔ جب شریک ہے تو خازن کا اور محافظ کا مطلب کیا ہے؟ لکھی ہوئی کتاب جو آپ جس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہی ہے تو ہر گھر میں ماشاءاللہ سے ہم اگر تھوڑی بہت کوتاہی کر لیں، قرآن نہ پڑھیں، صرف اردوؤں کے لیے رکھیں، رمضان کے لیے رکھیں، اور کچھ جگہوں کے لیے خاص نظر و نیاز کے لیے قرآن رکھیں، باقاعدہ ہم بڑے اچھے شیلف بناتے ہیں، اچھے اچھے غلاف سلتے ہیں، اور قرآن کو بڑے اچھے سجا کر کے ہر گھر میں قرآن کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر حفاظت سے مراد یہ ہے تو پھر تو عام مومنین بھی کر رہے ہیں، مومنات بھی کر رہی ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہم میں اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حفاظت میں فرق کیا ہوا؟ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ جو حفاظت کی جو بات ہو رہی ہے وہ یہاں کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ کسی اور دنیا کی بات ہو رہی ہے کہ قرآن کے
اس سے مراد یہاں پہ بیان یہ کیا، روایتوں میں ہمارے بیان یہ کیا گیا کہ امام حسین علیہ السلام قرآن کے محافظ ہیں۔ صرف یہ تختی، یہ دو دفتین میں جو تحریر ہے، اس کو گھر میں کسی جگہ کے اوپر محفوظ جگہ پہ طاق پہ رکھنے کا نام حفاظت نہیں ہے، بلکہ اسرار و علوم قرآن کے معارف کو اگر سمجھنا ہے تو در ابی عبداللہ پہ آپ کو آنا ہوگا۔ گویا کہ آپ باب اللہ المتین ہیں، آپ وہ ہیں کہ جس کے ذریعے سے خدا کی توحید سمجھی جاتی ہے، جس کے ذریعے سے عدل و انصاف سمجھا جاتا ہے، جس حسین کے ذریعے سے آپ قرآن کے رموز اور اس کے تمام تر حقائق سے واقف ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم الفاظ سے کسی شے کے بارے میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے روایتوں میں ہے کہ اگر جس نے اہل بیت کی اتباع کی، گویا اس نے اللہ کی اتباع کی، اللہ کی اطاعت کی۔ اب آگے ذرا گرامی غور فرمائیے، دوسری روایتوں میں ہمارے یہ بیان کیا گیا کہ جب یہ شریک قرآن ہے تو خازن اور کتاب کا مسئلہ یہاں پہ واضح ہو گیا کہ حضرت ابی عبداللہ علیہ السلام یہ عام شخصیتوں میں سے نہیں ہیں۔ وہ کتاب جو لکھی ہوئی ہے قیامت تک یہ محفوظ رہے گی، اور پردے میں جو ہیں وہ بھی اس کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ سورہ رحمان کی تلاوت کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ پہلے کیا ہے؟ رحمان ہے، اس کی ذات ہے۔ اس کے بعد کیا؟ رحمان علم القرآن، پھر قرآن کی تعلیم ہے، اور کس کے لیے ہے؟ پھر کیا کیا اللہ نے؟ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ تو یہ انسان ہم آپ ہیں؟ نہیں عزیزان گرامی، وہ لوح اخضر میں، وہ نور کی وادی میں جو افراد مقدسات تھے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ یہ وہ افراد تھے کہ جن کو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ ساتھ ان ہستیوں کو خلق کیا۔ تو امام حسین ابی عبداللہ علیہ السلام کے بارے میں یہ روایتیں بیان کی جاتی ہیں کہ آپ تنہا قرآن کے لیے محافظ مستور کتاب جو ہے یہ نہیں ہے، بلکہ لوح محفوظ پہ جو کتاب تھی، جو خدا کے مشیت میں تھی، آپ اس کے محافظ ہیں۔ اب عزیزان گرامی، لوح محفوظ کے لیے ہمارے یہاں سورہ طور کی ایک روایت بیان کی جاتی ہے، فی کتاب المستور۔ اس میں بیان یہ کیا جاتا ہے کہ جس میں مقالات الہیہ، مقدسات الہیہ اور وہ الہامات کہ جو انبیاء تک دیے گئے، اوصیاء تک پہنچائے گئے۔ اب عزیزان گرامی غور فرمائیے کہ جو الہامات انبیاء کو دیے گئے، اوصیاء کو دیے گئے، ابی عبداللہ علیہ السلام ان تمام الہام اور وحی اور تمام تر خطبات اور تمام تر خطابات کے حامل ہیں، محافظ ہیں۔ یعنی کہ اگر خداوند عالم نے انبیاء کے لیے، جناب آدم کے لیے کوئی میسج دیا ہے تو اس وقت ابی عبداللہ علیہ السلام اس ذکر کے لیے، اس میسج کے لیے، اس کتاب کے لیے کیا ہے؟ محافظ ہیں۔ اور یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ امام علیہ السلام، ہم وجود امام ہمارے وجود سے اور تمام تر وجودات سے ما سبق ہے۔ اب یہاں پہ عزیزان گرامی چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں امام حسین علیہ السلام سے تمسک کے بارے میں، اور یہ بات ایک مختصر سا میسج ہے حقیر کی جانب سے، من نسب نفسا للناس اماما فلیبدا بتعلیم نفسه۔ جو لوگوں کی اصلاح کی بات کرے اسے خود سے پہلے شروع کرنا چاہیے۔ سرکار حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے فرمایا تھا، اگر قرآن شفا ہے، امام حسین بھی شفا ہے، قرآن رحمت ہے تو امام حسین بھی رحمت ہے۔ اس لیے کہ مصباح قرآن کی روشنی ابی عبداللہ علیہ السلام ہے، فکر قرآن ابی عبداللہ ہے، علوم قرآن ابی عبداللہ حسین علیہ السلام ہے۔ تو جب یہ چیز ثابت ہو گئی عزیزان گرامی، تو اب غور فرمائیے کہ قرآن میں ہر چیز کا تصور ہے یا نہیں؟ لا رطب ولا یابس، آیتیں سنتے آپ چلے آ رہے ہیں، ہر چیز کا اس میں جواب ہے، مگر یہ وہ گوہر نایاب اس میں غوطہ زن ہو کر کے ان موتیوں کو کون چنے گا؟ یہ ہمارے اور آپ کی بس کی بات نہیں ہے، یہ ان کی ہستیوں کی بات ہے۔ تو اگر امام حسین شفا ہے، رحمت ہے، یعنی قرآن جس طریقے سے رذائل کو، برائیوں کو، گناہوں کو، ہر قسم کی کینہ و حسد و ہر وہ شے کہ جو انسانی عقل جسے غلط سمجھتی ہے، جسے اچھا نہیں سمجھتی ہے، قرآن اس کے لیے رحمت ہے، قرآن اس کے لیے شفا ہے۔ تو اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام بھی رحمت ہے، شفا ہے ہر زمانے میں۔ اب خاک شفا کے بارے میں اگر یہ بات امام معصوم فرمائیں کہ ابی عبداللہ علیہ السلام کے خاک شفا میں اللہ نے شفا بھی رکھی ہے اور رحمت بھی رکھی ہے، تو اس میں کوئی
تعجب کی بات نہیں ہوگی ہم اپنے بچوں کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے اور قرآن سے قریب کریں، تاکہ ہماری نسلیں جو آ رہی ہیں، جو ان تمام تر مسائل سے گزر رہی ہیں. آپ کی خدمت میں ہر روز آپ میڈیا میں خبریں پڑھ رہے ہوں گے کہ صرف 8 سال کے بچے نے ان کو موبائل نہیں دیا گیا کھیلنے کے لیے، وہ گیم کھیلنا چاہتا تھا، کیا مسئلہ تھا، ان کی بہن نے منع کیا تو اس بچے نے خود کو ہلاک کر دیا. 8 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ کچھ نہیں. یہ جو ہماری سماج سوسائٹی میں جو مسائل پیدا ہونا ناظرین گرامی، آج صرف گیم کھیلنے کے لیے 8 سال کے بچے کو ان کی بہن نے موبائل نہیں دیا، یہ بھی چند روز کی یہ خبر ہے. اس بچے نے خود کو ہلاک کر دیا، سوسائڈ اٹیمپٹ کیا اس نے. اگر ہم اپنی اولاد کو بہترین، بلکہ یہ کہا جائے کہ ہم اپنی نسلوں میں حسینی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ذکر ابی عبداللہ سے روشناس کرائیں. اس لیے کہ یہ کلیئر میسج ہے کہ اگر ہم بطن مادر میں بچوں کی جو رحم میں جو کیفیت ہوتی ہے وہ ہر حرکات و سکنات کو سنتا ہے اور اس پر اثر انداز ہوتی ہے. آپ مرثیے پڑھیں، امام کی تعلیم سنائیں، قرآن کی آیتیں سنائیں، تاکہ ہماری نسلوں میں یہ جو خرافات، یہ ذہن واش ہو رہا ہے. سوسائٹی میں، سماج میں انسان ڈپریس ہے. ہم ہزاروں سے اپنی باتیں کہہ دیتے ہیں، ایک مرتبہ امام حسین سے کہہ کر تو دیکھیں، السلام علیک یا ابا عبداللہ، بے شک اللہ نے آپ کو شفا قرار دیا ہے. کیا امام حسین صرف روحانی شفا ہے صرف، یا جسمانی شفا بھی ہیں؟ اگر جسمانی شفا نہ ہوتے، میں یہ چونکہ یہ لمبی ٹاپک ہو جائے گی زن گرامی، تو آج نہ جانے اسی خاک شفا سے جو 3rd اسٹیج میں جو کینسر میں انسان ہے اس کو شفا مل گئی. جب اس کا دوبارہ ڈائگنوس ہوا، اسکین ہوا، تو پتہ چلا کہ تمہیں کبھی یہ کینسر تھا ہی نہیں. تو اس سے تربت کے ذریعے سے اللہ نے جسمانی شفا بھی رکھی ہے. تو اپنے سماج کو، اپنے سسٹم کو، ہم سائیکیٹرسٹ کے پاس ضرور جائیں، ڈاکٹروں کے پاس ضرور جائیں، مگر جو ان سے بھی بلند ہیں، جہاں خطا کا امکان ہے یہاں سائیڈ افیکٹ کا امکان نہیں ہے. اب غور کریں زان گرامی. اب میں اپنی باتوں کو سمیٹتے ہوئے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور اب تیمہ صاحب مل جل کے صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. قرآن ایک عظیم نعمت ہے، اور جس آیت کی میں نے شروع میں تلاوت کی اس کی چند باتوں کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. پہلی گفتگو یہ زان گرامی کہ اللہ نے قرآن کو شفا بنایا، اور شفا وہ جز میں ہے، کچھ جگہوں پہ جیسے بسم اللہ پڑھ لیا، یا کل میں ہے. یہ نہیں فرمایا کہ ما ہوا شفاء من القرآن ما ہوا شفاء. قرآن مکمل ایک حصے کی بات نہیں ہو رہی، مکمل قرآن شفا ہے. یہ نہیں کہا ما ہوا فیہ، یہ نہیں کہا قرآن میں. دوسری بات، ننزل وننزل من القرآن، ہم نے، یہ جمع کا صیغہ، پلورل کا صیغہ ہے، فیوچر کا بھی ہے اور پریزنٹ کا بھی ہے. یہ باتیں کب کی ہیں؟ قرآن نازل کب ہوا؟ ظاہری طور پہ 1400 برس پہلے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نازل کیا ہے، اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ یہ شفا ہے اور رہے گی، یہ رحمت ہے اور رحمت اس کی برقرار رہے گی. اب ان آیتوں کی رحمت برقرار رہیں گی، ان کی شفا ہمیشہ برقرار رہیں گی، ہیں اور رہیں گی. تو عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کسی خاص زمانے سے مخصوص نہیں ہے. وَإِلَّا اس صیغے کا، اس عربی جو گرامر جانتے ہیں ان کو بالکل قاعدے سے معلوم ہے. ننزل کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا عزیزان گرامی. قرآن شفا ہے، تو اگر قرآن آج بھی شفا ہے، کل بھی شفا ہے، قیامت تک شفا ہے، تو حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی شفا ہے، قیامت تک شفا ہے. اگر قرآن آج بھی رحمت ہے تو وہ قیامت تک رہے گا. ویسے ابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، ایک حرف ہے مین. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، مین پہ کئی بحثیں ہوئی ہیں کہ مین سے مراد کیا ہے. مین تبعیضیہ ہے، یعنی کہ کچھ قرآن، یا من بیانیہ ہے، یعنی ایکسپلین کیا گیا ہے. یا من سے مراد یہاں پہ بہت اچھی تفسیر ہے جو یہ جامع معنی کو بیان کرتی ہے. من سے مراد یعنی کہ سبب ہے، یعنی قرآن سبب ہے.
من سے مراد قرآن کے سبب ہونے کی دلیل ہے، یعنی کہ قرآن ریزن ہے ہر شے کے لیے، جس کو شفا چاہیے، جسے رحمت چاہیے۔ تو ابی عبداللہ اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام پہ ہماری جانیں قربان، ہزاروں کروڑوں کھربوں درود و سلام ہو ان شخصیتوں پر، ان مقدسات ہستیوں پر کہ اگر قرآن ہر لحاظ سے سبب ہے ہر شے کے لیے رحمت ہے، اسی طریقے سے اہل بیت بھی رحمت ہے، شفا ہے، سبب قرار پائے ہیں۔ اسی لیے تو یہ کہا گیا کہ یہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام وجہ تخلیق ارض و سما ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اب شفا سے مراد کیا ہے؟ شفا سے مراد یہاں پہ یہ ہے، ہم سینیٹائز کرتے ہیں نا، جب آپ ڈائگنوز کے لیے لے کر جاتے ہیں، کوئی بیماری ہے، ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ علاج کرتے ہیں، جس کو عربی میں تعقیم کہتے ہیں، اور علم کلام کے لوگ اسے تقلیہ کہتے ہیں۔ ہم اس پوری باڈی کو سینیٹائز کرتے ہیں، تعقیم کرتے ہیں، تاکہ جو بیماریاں اسے کلیئر کریں اس باڈی کو۔ یہ ہے شفا۔ تو قرآن شفا اس معنی میں کہ جسم کو وہ صرف پاک صاف کرے گا، سینیٹائز کرے گا، یا جسمانی، روحانی، عقلی ہر لحاظ سے نسلوں کی طہارت۔ اذان گرامی، یہ قرآن کی زبان ہے۔ تو جو قرآن کی خصوصیت ہے وہ ابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے۔ دوسری بات، اس میں رحمت ہے۔ رحمت سے مراد اس کو کہتے ہیں وقایا، عربی زبان وقایا کہتے ہیں۔ وقایا سے مراد یعنی کہ اس میں امیون سسٹم ہے، اور ہمارے جو امیون سسٹم تھوڑا الگ ہوتا ہے کہ اسی وائرس میں ملا کر کے ہم ایک ویکسین بنا دیتے ہیں، تاکہ اس کو، جس کو کہتے ہیں کہ برین کو گگلی دینا ہوتا ہے، ویسے ہی اس وائرس کو بیوقوف بنانا ہوتا ہے کہ بھائی تم ہمارے پاس ہی ہو، کیوں آ کے ڈسٹرب کر رہے ہو، ہمارا سیلز بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو یہ جو سیلز بنائے جا رہے ہیں اس میں وہ مضر رسا ہوتے ہیں، مگر جب اسے علاج کے لیے جب پروسیس میں ڈالا جاتا ہے، جب لیب میں ڈالا جاتا ہے، جب اس کے ماہرین کام کرتے ہیں، تو وہ ایک انسان کے لیے تو وہی وائرس، وہی ویکسین بیسٹ ہے، لیکن دوسری باڈی کے لیے وہ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے۔ مگر یہ جو ویکسین ہے، جو امیونٹی ہے ابی عبداللہ اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا، وہ ایسا ہے جو خیر محض ہے، جو شفاء محض ہے، جس کے بعد نہ کوئی مشکلیں پیش آئیں گی، نہ جس کے بعد کوئی خباثتیں آپ تک آ پائیں گی۔ عزیزان گرامی، یہ قرآن کی عظمت ہے۔ آج عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں بس میں نے اپنی گفتگو تمام کی۔ آج 2 محرم الحرام ہے، آج 2 محرم الحرام سن 61 ہجری۔ ابھی آپ تقریباً فرانس کے الیکشن سے واقف ہوں گے، یو کے کا الیکشن ہو چکا ہے، امیگرینٹس کے بڑے مسائل وہاں چل رہے ہیں، جو الگ الگ کنٹری سے، الگ الگ جگہوں سے وہاں آ کر بس گئے ہیں اور وہاں کے ریسورسز کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو باقاعدہ وہاں پہ سلوگن دیا گیا کہ ان کو ہٹایا جائے۔ کچھ لوگوں کہنا کاش کہ میرا وطن اس قابل ہوتا کہ میں اپنے وطن کو چھوڑ کے نہیں جاتا۔ آج بھی عراق کی سرزمین پہ، شام کی سرزمین پہ ایسے بہت سارے افراد ہیں جہاں پہ مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اپنے علاقے کیوں نہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہا کہ کیسے چھوڑ کے جائیں، یہاں میرے باپ نے، میرے دادا نے، ہماری والدہ نے، ہم نے اپنا بچپنا گزارا ہے، اس سے ایک یاد پوشیدہ ہے، ایک یاد منسلک ہے، اسے چھوڑا کیسے جا سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، سن 61 ہجری میں ابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام ایک جملہ فرما رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں اپنے اصحاب کو جمع کیا، اولاد کو جمع کیا، خواتین کو جمع کیا، بیٹیوں کو جمع کیا، بہنوں کو جمع کیا۔ ایک تڑپ ہے جو حضرت بیان فرما رہے ہیں عزیزان گرامی۔ امام فرماتے اللہم ان عطرت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے پروردگار ہم تیرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان، ان کی عطرت ہے۔ وقد اخرجنا وطردنا، وقد اخرجنا وطردنا، بار الہ ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، ہماری بیویوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے بیٹوں کو، ہماری اولاد کو ہمارے وطن سے دور کر دیا گیا، وہاں سے نکال دیا گیا، ہمیں دور کر دیا گیا۔ عزیزان گرامی فرماتے ہیں وَازْعِجْنَا عَنْ حَرَمِ جَدِّنَا، اور ہمیں ہمارے جد کی قبر سے دور کر دیا گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ عزیزان
عزیزان گرامی وہ فرماتے ہیں وَتَعَدَّتْ بَنُو اُمَيَّ عَلَيْنَا، ابھی عبداللہ فرماتے ہیں بارہا بنی امیہ نے مجھ پہ بہت زیادہ مصیبتیں اور مصیبتوں کے پہاڑ توڑ ڈالے ہیں، اب برداشت نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں اللہم فخذ لنا بحقنا وانصرنا عن القوم الظالمین، اے پروردگار میں تیری بارگاہ میں تیرا عبد یہ دعا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے میرے نانا کے قبر سے، میری ماں کی قبر سے، مجھے جہاں سے نکالا گیا، مجھے میرے وطن سے نکالا گیا، مجھے ہٹایا گیا، میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں پروردگار ان ظالمین سے تو انتقام لینا۔ عزیزان گرامی جب تشریف لائے ہیں فرمایا کہ بتاؤ کہ سرزمین کو کیا کہتے ہیں، وہ روایتیں سنی بھی ہیں، تبرکن عرض کر رہا ہوں کہا کہ کربلا ہے، امام کے فقر امام کے زبان پر پہلا لفظ صادر ہوا اللہم انی اعوذ بکا من الکرب والبلا بارلہ، میں تجھ سے غم و اندوہ سے، پریشانیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر امام فرماتے ہیں ہذا موضع کرب و بلائن، بارلہ میں جانتا ہوں اے جوانوں، اے خاندان بنی ہاشم، اے اصحاب وفا، تمہیں معلوم ہے یہ وہ سرزمین ہے جو کرب بھی ہے، جہاں بلا ہے، جہاں مصیبتیں ہیں۔ انزلوہا ہونا محط و رحالنا، اپنے تمام تر اسباب کو ناقے سے اتارو، اس لیے کہ وانفصف کو دمائنا، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ منزل ہے جہاں تمہارا خون بہایا جائے گا، جہاں مجھے ذبح کیا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں ہاں وہاں ہونا محلو قبورنا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ہماری قبریں تعمیر کی جائیں گی۔ اب یہ عبداللہ فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ بہذا حدثنی جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے کہ میں نے اپنے نانا سے یہ سنا ہے، جب یہ کہہ کر امام اپنے گھوڑے سے زمین کربلا پہ قدم کو رکھا تھا، ایک زمین کربلا زرد پڑ گئی، ایک غبار اٹھا جو گیسوئے مبارک پہ جا پڑا۔ اب روایتیں سنیں گے، جناب ام کلثوم دوڑی بھی تشریف لائی، اے بھیا جب سے سرزمین پہ ہم وارد ہوئے ہیں میرا دل بیٹھا جاتا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے رونا۔ حضرت جناب ام کلثوم کی طرف دیکھا، اشک نمودار ہوا، کہا بہن جب جنگ صفین سے ہم اس سرزمین سے بھیا حسن کے ساتھ اپنے بابا علی مرتضیٰ کے ساتھ اس سرزمین سے گزر رہے تھے، بابا گھوڑے سے اترے، اپنے سر کو میں بھیا حسن کی گود میں رکھ کر کے بابا سو گئے۔ اچانک بابا علی مرتضیٰ نے خواب سے اپنی آنکھ کو بیدار کیا، زاروں قطار رونے لگے۔ میں نے پوچھا، میں سرہانے بیٹھا تھا، اے بابا آپ رونے کی وجہ کیا؟ کہا بیٹا اے ابا عبداللہ میں نے خواب میں دیکھا یہ سرزمین خون کا سمندر ہے، خون کا سمندر ہے، اس بیچ سمندر میں میرے لخت جگر، میرے نور نظر تم مجھے امداد کے لیے پکار رہے ہو، مگر تیرا بابا تیری فریاد کو نہ۔ انا اللہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لعمری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وارث اعزا کی دعا ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس دعا کو آپ سب مل کر کے بلند آواز سے پڑھیں۔ دعا سلامتی امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، اس لیے کہ ان کی سلامتی ہم سب کی سلامتی، اس پورے کون کی سلامتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحاب أنصار أجمعين.